السلام علیکم۔ مفسدات نماز کا بیان۔ وہ پچھلی ویڈیو میں بات گزر گئی کہ اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نماز امام کی ٹوٹ گئی تو مفسدات کا معنی ہے ٹوٹنا۔ سوال: مفسدات نماز کس کو کہتے ہیں؟ جواب: مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہیں اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ لوٹانا، اگر کوئی بھی نماز آپ نے نفل شروع کیا تھا تو بھی واجب ہے لوٹانا، واجب شروع کیا تھا، سنت شروع کیا تھا، وہ واجب ہے۔ فرض نماز ٹوٹ گئی تو اس کا پھر لوٹانا فرض ہے۔ سوال: مفسدات نماز کیا کیا ہیں؟ یہ 29 ہیں۔ یہاں جو اس نے بیان کیا ہے مفسدات نماز 18 ہیں، مکروہات نماز پھر 29 ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں پھر آئے گا۔ اچھا، نمبر 1، نماز میں کلام کرنا قصدن ہو یا بھول کر، توڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کلام کرنا، بات کرنا نماز میں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام کرنا، یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا۔ پشتو میں ہم کہتے ہیں استڑائے مسے، بخیر راغلے، خوش آمدید، یہ چیزیں بھی سلام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں نا، تو کوئی آپ نے بولا تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا یا چینکنے والے کو یرحمک اللہ، یا نماز سے باہر کسی شخص کو دعا پر، نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ سلام کا جواب دے دیا یا کوئی چینکا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، پھر آپ کہو گے یرحمک اللہ، لیکن اگر آپ نماز میں ہو اور آپ نے کہا یرحمک اللہ تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھا، یا کسی اچھی خبر پر آپ نے الحمدللہ کہا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہا، یہ کہنا زبان سے ہے، دل میں تو بات آتی رہتی ہے، لیکن آپ نے اگر زبان سے پڑھا تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اوف کرنا، یہ بھی آپ نے الفاظ نکالے ہیں نا زبان سے۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یعنی قرات بتانا۔ وہ امام کو ہم قرات بتاتے ہیں یا اس سے کوئی غلطی ہو، سبحان اللہ کہتے ہیں یا الحمدللہ کہتے ہیں، تو امام کے علاوہ کسی اور کو غلطی یا کچھ ہو جائے، اس کو آپ نے لقمہ دے دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گیا۔ قرآن نمبر 7، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ ہم قرآن جو یاد کریں گے، جو یاد ہوگا نماز میں وہ پڑھیں گے۔ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے یہ مسئلہ، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹتی ہے، یہ ہمارے حنفیوں کے نزدیک ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا، اس سے جو نماز اس کا جو ترجمہ غلط ہو جائے گا تو یہ سخت غلطی ہے۔ نمبر 9، عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ کثیر زیادہ، یعنی زیادہ عمل کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تھوڑا سا بندے کو ایسا ہو گیا تو کر لیا، اس سے وہ نہیں ہوتا، یا ادھر کوئی خراش آ گیا ایسا کر لیا، لیکن آپ لگے ہوئے ہو، بس کر رہے ہو تو باہر والا سمجھ گا کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ نماز میں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ کھڑا ہوتا ہے نا۔ نمبر 10، کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے۔ کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، قصدن تھا یا بھولے سے۔ ہم نے کھانا کھا لیا فرض کیا، تو ہمارے منہ میں کچھ نہ کچھ کھانے کے ٹکڑے وغیرہ باقی تھے، تو اگر ایک چنے کے بقدر کھا لیا، اندر نگل لیا، پیٹ میں چلا گیا، منہ میں نہیں پیٹ میں چلا گیا، تو پھر نماز ٹوٹ گئی۔ منہ میں تو وہ پہلے سے پڑا ہوا تھا نا، وہ دانتوں میں پسا ہوا تھا۔ 11، 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا۔ 2 صفوں کی مقدار آپ آگے پیچھے چلے گئے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جو نماز میں ہم صف بناتے ہیں نا، وہ صف اس کو صف کہتے ہیں، جو اگلا
قطار کھڑی ہوتی ہے، پچھلی قطار کھڑی ہوتی ہے، وہ اگلا صف ہے اور پچھلا والا پچھلا صف ہے، تو اب تو ایک صف سے دوسرے صف میں جانا ہے تو ایک صف ہو گیا، لیکن اگر ایک صف کو چھوڑ کر تیسری صف میں آپ آگے چلے گئے تو اس طرح 2 صفوں کی مقدار آپ چل پڑے تو آپ کا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ بندہ جائے تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ عام لوگوں کے چلنے کی طرح، یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 12، قبلہ کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا۔ سینہ ہمارا بالکل قبلہ کے برابر ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار کوئی ایسا تو منہ ادھر ادھر تھوڑا کر لیتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا۔ سینہ پھیر لینے سے سینہ قبلے کے برابر ہوگا۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، یہ سجدے میں آپ جگہ کی پاکی کے بارے میں ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ جگہ پاک ہوگی، تو ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ 14، سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ آپ کی سطر خود بخود کھل گئی اور ایک رکن کی مقدار 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ جو پڑھ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر خود آپ نے قصدن سطر کھولا تو بس کھولتے ہی آپ سطر کھل گیا، نظر آ گیا، اگر کوئی دیکھنے والا اس کو نظر آ جائے تو آپ کی نماز کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا بس کہ کسی کو اگر کھڑا ہو کوئی دیکھ لے، اور خود آپ نے قصدن کھولا ہے تو آپ کی نماز پھر ٹوٹ گئی، وہ پھر 3 سبحان ربی اللہ کے برابر بھی نہیں، تھوڑا سا بس صرف نظر آنے تک، اتنا سا جو نظر آ جائے بس نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 15، یہ 14 پھر سنو، سطر کھل جانے کا یعنی کھولنے نہیں، کھل جانے، یہ اردو ہے تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئے گی۔ سطر کھل جانے کی صورت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ سطر کھولنے کی حالت نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر خود آپ نے کھولا تو تھوڑا سا بس نظر آ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 15، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یا اللہ مجھے آج 100 روپے دے دے۔ تو نماز میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ سنت سے منقول ہو، قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، وہ دعائیں مانگیں گے، نماز کے اندر ہر کوئی دعا نہیں مانگیں گے۔ نمبر 16، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائے۔ الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، یہ ایک حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 3 کو ملا کر پھر لفظ بولتے ہیں الحمدللہ، الحمد، یہ الحمد یہ پھر لفظ ہو گیا، لیکن یہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، ہا الگ ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے حرف۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے چسلا ہے، حرف چسلا ہے پیچھے۔ نمبر 16، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائے۔ آپ کے درد کی وجہ سے آہ اوہ کر رہے تھے اور درمیان میں الحمد یا کچھ پڑھ رہے تھے، وہ حروف بھی ظاہر ہو گئے، پورا لفظ نہیں، کچھ حروف، ٹھیک ہے۔ نمبر 17، بالغ آدمی کا نماز میں کہہ مار کر یا آواز سے ہنسنا۔ بس بالغ آدمی ہے، اس کا آواز ہنسنے کا کسی نے سن لیا، یعنی سن سکے کوئی دوسرا بندہ، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ 18، امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ۔ امام کھڑا ہے تو قبلہ کی طرف آگے بڑھا ہوا امام ہوگا، باقی مقتدی اس سے پیچھے ہوں گے، پیچھے ضرور ہوں گے اس سے، اگر 2 آدمی ہے تو برابر بھی کھڑا ہو سکتے، لیکن احتیاطاً ہم تھوڑا اس سے 2-4 انچ 5 انچ پیچھے پھر وہ ایک بندہ کھڑا کرتے ہیں۔ امام ونیف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مذہب میں اس طرح ہم کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ نماز میں تو بندے کو پتہ نہیں چلتا اور اس کے پاؤں آگے چلے گئے ہو تو وہ تو آگے ہو گیا امام سے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر وہ
وہ آگے ہو گیا نماز کے دوران یا پہلے سے آگے کھڑا تھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے مکروہات کا بیان ہے، وہ 29 ہے۔ تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو اور ساتھیوں کو بتاؤ، اور انشاءاللہ صرف، نحو، منطق، ادب، قرآن، حدیث، تفسیر سب کچھ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور تیاری کر لو۔ اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہے تو یہاں سے ہم جو کچھ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، اس کے پہلے جو سٹارٹ کی کتابیں ہیں وہ تو فارسی میں، منطق کا تو اردو میں ہے، لیکن یہ جو فارسی میں کچھ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو فارسی کا ہم شیئر نہیں کریں گے، وہ ہم اردو کا شیئر کریں گے۔ تو وہ کتابیں وہ اپنے پاس پھر خرید بھی سکتا ہے، اور ادھر سے وہ ہمارے ویڈیو سے لکھ بھی سکتا ہے، اس ویڈیو کو اپلوڈ کر کے بار بار چلا بھی سکتا ہے۔ اور یہ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً 200 صفحے ہیں، وہ یاد کرنے ہوں گے 200 صفحے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب اس سے تھوڑا سا 2-3 لکیریں زیادہ ہوگی، اتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اور اس کے 200 صفحے کتنے آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو وہ پکا ایسا یاد ہو کہ وہ سارا ہمیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں بیٹھ کر یاد پہ پورا کتاب سنا سکے، اس طرح یاد ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ آپ کو یاد ہوں گے تو آگے ساری بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آپ کو ہم سمجھائیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی، اور اس کے لیے پھر آپ نے پہلی کتاب کو خود دیکھنا ہوگا، تو پھر ہمارے درس کو سننا ہوگا، اور ہم کم ٹائم میں زیادہ بات کریں گے، اس وجہ سے کہ یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ ویڈیو ریپیٹ کر سکو گے نا۔ تو ادھر سے ہم 10 مرتبہ 20 مرتبہ ایک رف اس کو ریپیٹ کریں تو کیا فائدہ۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی چینل پہ نئے آئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو کلک کرے، اور یہ علم ہم آپ کے حوالہ کر رہے ہیں، تو آپ کی بھی یہ ذمہ ہے کہ آپ ان کو دوسروں کو تک پہنچائے، ان کو سمجھائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ ہم نے انشاءاللہ چلانا ہے۔ السلام علیکم۔